دیتا ہے. پھر رب کریم کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے پروردگار وہاں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے آگ کو پیدا کیا ہے. آگ جو ہے اس کو پگھلا کر اس کا آکار بنا دیتا ہے. اللہ برتن کبیرہ سوچتے جائیے گا. پھر اللہ سے فرشتوں نے سوال کیا مولا اس آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ میرے رب نے فرمایا میں نے پانی کو پیدا کیا ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے, جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں قرآن مخلوق پھر عرض کرتے ہیں مولا کیا پانی سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ تو سنو مسلمانوں, اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں ہاں ہے, وہ ہے ہوا جو پانی کو بھی اڑا لے جاتا ہے. وہ ہوا ہے جو پانی کو بھی اڑا لے جاتا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں پھر فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز تو وہ پیدا کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے ہوا سے بھی زیادہ, پانی سے بھی زیادہ, لوہا سے بھی زیادہ, آگ سے بھی زیادہ, زمین سے, پہاڑ سے بھی زیادہ ایک چیز کو پیدا کیا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب کی امتی ایک ہاتھ سے صدقہ دے دے, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یہ تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور چیز کو صدقہ دینا ہے. زیادہ طاقتور چیز کو صدقہ دینا ہے تو ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. حضرات گرامی میں نے آیت کریمہ عرض کیا ہے پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اگر اس قرآن کو رب کریم اتار کا پہاڑ آپ نے سنا کہ پہاڑ جو ہے وہ زمین سے زیادہ طاقتور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو جو قرآن مقدس آپ نے سنا, آپ نے سنایا, آپ لوگوں نے سنا, حضرات گرامی قرآن کو سننا یہ بھی عبادت, دیکھنا وہ بھی عبادت, چھونا وہ بھی عبادت, اور قرآن مقدس کا پڑھنا وہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب دی ہے آپ کو جو کتاب ہی لاجواب ہے. اللہ کا احسان ہے, رام کا شکر احسان ہے. اللہ نے نبی دیا تو نبی نے آپ کو سماج دیا ہے. اللہ نے قرآن دیا, کتاب دیا تو تمام کتابوں سے افضل کتاب دیا ہے. یہ اور بات ہے تاریخ بھی اسی رمضان میں نازل ہوئی, زبور بھی اسی رمضان میں نازل ہوئے, اور قرآن مقدس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی نازل فرمایا ہے. تو ایک مرتبہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ تراویح کی نماز کے حافظ کے پیچھے سن لیا کرے. تو اللہ نے فرمایا زمین کو بنا کر پہاڑ پر روک دیا, لیکن غور کرنا اللہ تعالیٰ نے لو انزلنا ھذا القرآن, اللہ نے جب نازل کیا اس قرآن کو اس پر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, علی جبل, جبل کہتے ہیں پہاڑ کو, جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. غور کرنا قرآن یہ پوری زمین کو اس پر بنا کر دیا, پوری پہاڑ کو برداشت کر دیا, لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پر اتارتا پہاڑ پر, یہ پہاڑ بھی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا, ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا. یہ پہاڑ کے اندر بھی اتنے دم نہیں, خم نہیں, اتنی قوت نہیں, اتنی طاقت نہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو اپنے سینے میں برداشت کر لے. اس پہاڑ کے اندر بھی دم نہیں ہے. میرے رب کریم بات کا عرض کرتے ہیں اے پروردگار جب پہاڑ کو زمین پر اٹھایا زمین رک گئی, اے اللہ تو قرآن کو بنا دے کس پر نازل کیا ہے؟ اے پروردگار قرآن کو کس جگہ پر نازل کیا جو وہ جگہ برداشت کر دیا. میرے رب کریم ارشاد فرماتا ہے میں نے قرآن کو, قرآن مقدس کو ساتوں آسمان سے اتار کر میں نے اپنے حبیب کے دل میں اتار دیا ہے, میں نے اپنے حبیب کے سینے میں اتار دیا ہے. محبوب کا سینہ وہ سینہ ہے, محبوب کا دل وہ دل ہے جس نے قرآن پاک کی ایک آیت کو نہیں بلکہ قرآن مقدس کے تیسرے پاروں کا اللہ کے رسول نے اپنے سینے میں سما دیا ہے, سما دیا ہے. اللہ کے کرم سے اور نبی کی امت کی ہونے کی برکت سے سنیے صرف نبی نے اپنے سینے میں نہیں سمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقات و فیض اپنے نبی کے وسیلے سے رب کریم نے اتنا کرم فرمایا. نبی کی امتی ہونے کی برکت سے اللہ نے اشرف المخلوقات میں عطا فرمایا, اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے
کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو بڑے بڑے جو سینا کافر کہتے تھے ہمارے سامنے کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی سر جھکا کر میرے نبی کے قرآن سنا کرتے تھے، قرآن سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن کی بڑی تاثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں، اتنی شان شوکت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مقدس کے سورہ فاتحہ کا ایک ایسی نعمت ہے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو مومنوں کے لیے شفا عطا فرمایا ہے، مومنوں کے لیے شفا عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے گرامی، اگر بے روزگار ہے، تنگ دستی ہے، مجبور و بے کس ہے، جس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، جو مجبوری ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک بتا دیتا ہوں ایک سورت کو تلاوت کر لینا، اور اگر تلاوت کرنا نہیں آتا ہے نا، تلاوت کرنا نہیں آتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو کہہ دینا کہ وہ تلاوت کر لے، میری ماں یا میرا بھائی تلاوت کر لے، یا بچوں کو قرآن کے درس دے اور دے کر بچوں سے قرآن کے درس سے اسے جو ہے ایک سورت بتا دیتا ہوں، ہر دو عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لینا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ کبھی تندرست نہیں ہوتا، اس کے ہاتھوں سے کبھی برکت نہیں جاتی ہے، اس کے ہاتھوں سے کبھی برکت نہیں جاتی ہے۔ لہذا اللہ کی گرامی سورہ واقعہ کی تلاوت کروایا کرے، اللہ سے فرمایا قرآن میں ایک دل ہے، اسے سورہ یاسین کہتے ہیں۔ قرآن کا دل ہے، انسان کا دل ایک نقطہ پر جائے گناہ گناہ سے وہ ناپاک ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کا بھی دل عطا فرمایا ہے، جسے سورہ یاسین کہتے ہیں۔ اگر بیمار کے پاس پڑھا جائے تو شفا یاب ملتی ہے، مرنے والے کے پاس پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش کر اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو ہر روز صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورے دن کے لیے اس کو جو ہے فتحیابی دیتا ہے، ان کی کمائی میں برکت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے صرف کی تاج عطا فرماتا ہے، تاج عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا نا، ان بچوں کے سینوں پہ قرآن عطا فرما دیا، ان آدمیوں کے سینوں پہ قرآن عطا فرما دیا۔ میرے پیارے دوستو، جو طالب علم ہوتے طالب علم، پڑھنے والا بچہ اگر کسی مدرسے میں مسجد میں پڑھتا ہے، وہ طالب علم کسی قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبرستان سے 70 سالوں کی بلاؤں کو اور ان کے اوپر ہونے والے عذابوں کو دور فرما دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے۔ تو اس حافظ کے اور اس عالم دین کی بہت بڑا مقام ہے، بہت مرتبہ ہے جو میرے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کا کرم ہے اور احسان ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن مقدس کو جیسے پایا تو اللہ کے رسول نے اس قرآن کو اپنے بڑھ بڑھ کر جو ہے صحابہ کرام کو دیا، اور صحابہ کرام نے جو ہے ایک ایک آیت کو کوئی پتھروں میں لکھا، کوئی کاغذوں میں لکھا، کوئی جو ہے وہ درختوں کے پتوں پر لکھا، اور کوئی کاغذوں کی سیاہی اور کوئی قلم بنا کر اور کوئی کسی طریقے سے لکھ کر جو ہے نوٹ کر لکھا، اور نوٹ کرنے کے بعد درختوں کے پتوں سے اور قرآن مقدس کو کسی نے پتھروں میں لکھا تو پتھروں سے سب جگہ سے جمع کر کے ایک صورت کتاب بنا دی، اور وہ کتاب جب نازل ہوا تو اس کتاب میں کاغذ اور بھی ہوتی ہے، آپ نے لوگوں کے کاغذ کو بھی دیکھا، اسے کوئی چومتا نہیں ہے، کاغذوں میں کاغذ دیکھا کوئی چومتا نہیں ہے، لیکن اس میں قرآن کی آیت کیا لکھ دی گئی، اس کاغذ کا یہ مقام ہو گیا، اس لہر کا یہ مقام ہو گیا جس پر ایک قرآن پڑھا جاتا ہے، اور بندہ خدا کا بندہ رسول کی امتی لہر کو بھی چنا کرتا ہے اور اس کاغذ کو بھی چنا کرتا ہے، اور چومنے کے ثواب بھی ملا کرتے ہیں۔ اللہ کی گرامی، میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور کرنا قرآن مقدس سے اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت اور برکت عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ اگر پوری سورت کو سلٹ کر کے لکھنا چاہوں تو 70 اونٹوں کے بوجھ کو جمع کر 70 اونٹوں کے بوجھ کو جمع کر اس کے بسم اللہ کی تفسیر لکھنا چاہوں
بھی عطا فرما دیا. حضرات کرام نے کہا گیا ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اور بڑے بڑے انجینئروں نے اور بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ جس کی بیماری شفایابی نہیں ہوتی ہے ارے ہاسپٹلوں میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دو. ہاسپٹلوں میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی تلاوت سے جو ہے بے پناہ مریضوں کو شفایابی عطا